آج جناب زینب کی عظمت پہ گفتگو ہوگی، کل امام حسین پہ تقریر ہے، پرسوں حضرت ابو الفضل پر ہے، آخری 2 تقریریں حضرت حجت پر ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ سب مل کے بآواز بلند صلوات بھیجے۔ شعبان کی 1 ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں کا تعارف ایک جملے میں کرا رہا ہوں۔ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، لیکن دونوں بیٹیاں ہیں۔ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، لیکن دونوں بیٹیاں ہیں۔ ایک جملے میں تعارف کرا رہا ہوں، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ جو ماں ہے وہ بیٹی ہے کہ رحمت کے گھر میں رحمت ہے۔ توجہ کیجیے، وہ جو ماں ہے وہ بیٹی ہے کہ رحمت کے گھر میں رحمت ہے، اور یہ جو بیٹی ہے یہ وہ بیٹی ہے کہ نعمت کے گھر میں رحمت ہے۔ وہ رحمت کے گھر رحمت ہے، یہ نعمت کے گھر رحمت ہے، اس لیے کہ نبی رحمت ہے، علی نعمت ہے۔ نبی رحمت ہے، علی نعمت ہے۔ موضوع نہیں ہے، مگر بات آ گئی تو جملہ سن لو۔ بچپن سے علماء سے سنا ہوگا، کوئی اختلاف علماء اسلام شیعہ سنی کسی مکتب میں نہیں ہے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کیوں؟ پیغمبر نے کہا کہ رحمت پہ سوال نہیں ہوتا، نعمت پہ سوال ہوتا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اب استدلال کر رہا ہوں نبی کی حدیث سے کہ نبی رحمت ہے، علی نعمت ہے۔ سوال تو علی کا ہوگا، نبی کا نہ۔ رحمت پہ سوال نہیں ہے، نعمت پہ سوال ہے۔ سوال تو علی پہ ہے۔ نعمت کے گھر میں جو رحمت ہے وہ زینب ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے میں کیسے عرض کروں آپ سے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی ہے، ایک جملہ پہلے علی کا سن لیجئے، کبھی نہیں سنایا، 14 برس ہو گئے لاہور پڑھتے ہوئے، پہلی دفعہ ممبر سے یہ جملہ سنا رہا ہوں۔ اور جہاں تک میری معلومات کام کر رہی ہے، پاکستان میں بھی یہ جملہ ممبر پہ نہیں سنایا گیا، جہاں تک میری معلومات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو، کسی نے پڑھا ہو۔ علی نے کہا میرے 4 بچے خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ میرے 4 بچے خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ وہ آپ کی آواز سے اور داس سے اور چہروں کے اثر سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس تک جملہ کتنا پہنچا ہے۔ سمجھ میں آ گیا مجھے۔ مولا کا جملہ ہے کہ میرے 4 بچے خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ علی نے کہا کیا ہے۔ علی نے کہا کیا ہے؟ دیکھیے میں کیسے آپ سے عرض کروں، قرآن مجید میں
میری اس بات کو یاد رکھیے گا، میں نے ممبر سے بارہا مختلف طریقے سے کہی ہے، آج پھر ایک اور نئے رخ سے کہہ رہا ہوں. اہل بیت کی حیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کی دلیل قرآن میں نہ ہو. بہت بڑی غلط فہمی میں ہے وہ شیعہ. غیر شیعہ سے میں کبھی خطاب کرتا ہی نہیں ہوں، میں صرف شیعوں سے خطاب کرتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں. بہت بڑی غلط فہمی میں ہے وہ شیعہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ممبروں پر اگر اہل بیت کی سیرت تاریخ سے سنائی جا رہی ہے تو وہ تاریخ ہے. بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، تاریخ نہیں ہے. اہل بیت کی سیرت اور زندگی کا کوئی جزو ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ثابت نہ ہو. یہی فرق ہے معصوم کا اور غیر معصوم کا. جو اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کر دے میں اسے علی مان لوں گا. صاحب عصمت غیر معصوم اور معصوم کا فرق لوگ یاد رکھیں. بنی ہاشم کے گھر کی ایک ایک شخصیت، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے. عصمت کے معاملے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج تو خیر بات ہے، موضوع ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. عصمت کے معاملے میں لوگ یاد رکھیں، عصمت دو قسم کی ہے، عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ. ابھی اس کی تفصیل بھی آ جائے گی بتوفیق الہی، بتائی دے محمد و آل محمد. چاہے اہل بیت کے گھر کا وہ فرد عصمت کبریٰ پہ فائز ہو، چاہے عصمت صغریٰ پر. اس کی مثال، اس کی دلیل سیرت کے اس گوشے پر دلیل قرآن میں موجود ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو نہیں مل رہی تو اس کے علم کی کمی ہے. جسے نہیں مل رہی ہے اس کے علم کی کمی ہے. وہ قرآن کو بار بار پڑھے، غور سے پڑھے، دیکھ کے پڑھے، توجہ سے پڑھے. قرآن میں موجود ہے. قرآن اللہ نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ قیامت تک اہل بیت پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دے. آپ کیا سمجھ رہے قرآن کائے کے لیے اترا؟ ہدایت تو اہل بیت کر لیتے. قرآن اس لیے اترا ہے کہ جب تم اہل بیت پر انگلی اٹھاؤ تو قرآن آگے بڑھے. قرآن اس لیے اترا ہے. قرآن جواب دیتا ہے اہل بیت پر ہونے والے اعتراضات کا. کیا کہا علی نے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب بیٹی کی پیدائش ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ قرآن نے کئی رخ سے عربوں کے جاہلیت کے زمانے کی بھی گفتگو کی ہے، اسلام آنے کے بعد کی بھی کی ہے. لیکن پورے قرآن میں صرف ایک بیٹی ہے جس کی ولادت کی بات تفصیل سے کی ہے، وہ ہے مریم. مریم کے علاوہ قرآن نے کسی بیٹی کی ولادت کی بات تفصیل سے نہیں کی. اور یہ میرا جملہ بہت عام ہو چکا ہے، جسے میں نے بار بار ممبروں سے کہا ہے کہ مریم اور عیسیٰ کا قصہ پڑھ کے قرآن میں ایسا لگتا ہے کہ قرآن زچہ خانے کی کتاب ہے. میں اکثر کہتا ہوں مریم اور عیسیٰ کا قصہ قرآن میں پڑھیے تو ایسا لگتا ہے قرآن زچہ خانے کی کتاب ہے، لیکن قرآن زچہ خانے کی کتاب نہیں ہے. مگر قرآن نے ہر بات کو تفصیل سے رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہے. اس لیے کہ مریم کی ماں نے یہ نظر مانی تھی، انی نظرت للرحمن، میں پروردگار کے لیے ما فی بطنی محررہ، میں پروردگار کے لیے نظر کرتی ہوں کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ خانہ خدا کی نظر کروں گی. ما فی بطنی محررہ، یہ محررہ کا لفظ یاد رکھیے گا. محررہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں جس پر دنیا کی کوئی ذمہ داری نہ ہو. کچھ کہہ رہا ہوں. محررہ اسے کہتے ہیں جس پر دنیا کی کوئی ذمہ داری نہ ہو. جب مریم کی ماں حنا نے یہ منت مانی اور وہ وقت آیا کہ جب بچے کی ولادت ہو اور پھر بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، قالت وضعتها انثى ليس الذكر كالانثى، تو حنا نے کہا کہ یہ تو بیٹی ہے، بیٹا نہیں، اور بیٹی کہیں بیٹے جیسی ہوتی ہے.
اس لیے کہ نظر یہ معنی ہے کہ خدا کے گھر میں رہے گی، خدا کے گھر میں رہے گی، خدا کے گھر کی نظر کی جائے گی۔ اب نظر کیسی پوری کرے؟ اس لیے کہ بیٹا ہوتا تو خدا کے گھر کے نظر کیا جاتا، لیکن بیٹی کیسے نظر کی جائے؟ بیٹی خدا کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہر بات نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ ممبر کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، عورت پر کئی دن ایسے آتے ہیں کہ وہ عبادتوں سے دور ہوتی ہے، تو خدا کے گھر میں کیسے بیٹی رہ سکتی ہے؟ وہی بیٹی خدا کے گھر میں رہ سکتی ہے جو عام عورتوں کی طرح نہ ہو، جو عام عورتوں کی طرح نہ ہو، ہماری تمہاری بیویوں کی طرح نہ ہو۔ اور آسان کر دوں، جس پر سے کبھی عبادت ساقط نہ ہو، نہیں، جو کبھی عبادت سے دور نہ ہو۔ اور آسان کر دوں، جس کے ہاتھ 2 نمازوں کے درمیان بیٹے کی ولادت ہو جائے۔ مریم دیکھیے، یہ تمیل آگے بھی کام آئے گی، اس لیے اس کو محفوظ کیجئے بتوفیق الہی، بتائی دے محمد و آل محمد۔ مریم، اب ماں نے کہا کہ یہ بیٹی ہے، بیٹا تو ہے نہیں۔ اس وقت کے نبی حضرت زکریا پہ وحی ہوئی کہ مریم کی ماں سے کہو اپنی نظر کو پورا کرے، مریم کی ماں سے کہو کہ اپنی نظر کو پورا کرے۔ حالانکہ ایسا کرنے کی صورت میں سارے راہب اور مذہبی علماء خلاف ہو رہے تھے کہ خدا کے گھر میں بیٹی کیسے رہے گی، مگر چونکہ حکم خدا تھا اس لیے پورا کیا گیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ جب یہ انتشار دور ہو گیا اور اس فکر سے مریم کی ماں نکل گئی، تو اب قرآن کہتا ہے مریم کی ماں کے بات کو نقل کر رہا ہے، انی سمیتھا مریم، یہ بیٹی ہے جس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، میں نے اے پالنے والے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے اترا ہے۔ لفظ ضائع کر کے آیتوں میں طویل بات گفتگو، یہ کلام فصیح فصحا کو زیب نہیں دیتا، خدا ابس کلام نہیں کرتا کہ لفظوں کو ضائع کرے۔ اگر کلام کیا ہے تو اس کے کوئی معنی ہوں گے۔ دنیا کے ہر بچے کا نام یا ماں رکھتی ہے یا باپ، تو اگر مریم کا نام مریم کی ماں نے رکھا تو اس پر حیرت کیا ہے؟ اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، ہر ایک کو پتا ہے مریم کی ماں نے مریم نام رکھا ہوگا۔ لیکن اگر قرآن اللہ بتا رہا ہے تو پھر اس کے معنی ہے بتا نہیں رہا ہے، جتا رہا ہے کہ دیکھو خدا کے گھر کی نظر کی جانے والی محررہ بیٹی صحیح، لیکن نام ماں نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، نام ماں نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا۔ مریم ہمارا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ آیت اتاری ہے کسی آنے والی صاحب عظمت بی بی کے لیے۔ بیٹی پیدا ہوئی، زہرا نے کہا یا ابا الحسن نام کیا رکھا؟ کہا میں کیوں رکھوں، نبی رکھیں گے۔ نبی آئے، کہا یا رسول اللہ نام کیا ہے؟ کہا خدا رکھے گا۔ خدا رکھے گا۔ وہی آئی، جبریل آئے، اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب سے کہو بیٹی کا نام زینب رکھے۔ وہی آئی ہے نا، وہی جیسے حسن و حسین کا نام وہی سے آیا، ویسے زینب کا نام وہی سے آیا۔ نام رکھا، پہلا حق یہ ہے، حدیث نبی کی 2 حق بیان ہوئے ہیں۔ پہلا حق دنیا کے ہر بچے کا ماں باپ پر یہ ہے
کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں باپ نام رکھیں. اب موضوع آ گیا تو سن لیجیے. دنیا کے ہر بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ماں باپ نام رکھیں. یہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہے.